السلام علیکم ناظرین، پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ ایک جو ضرب المثل ہے اس سے کام لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ جدہ کھائیے ادا گائیے، مگر میں جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ ایسا نہیں نظر آتا جو کہ میں نے سنا، آپ کے پاس بھی اعداد و شمار ہوں گے، کہ پاکستانیوں کی جو وہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں، ان کی سروے کے مطابق امریکہ سے نفرت جو ہے یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی یہ رخ جو ہے یہ بھارت کی طرف ہوتا تھا، اسرائیل کی طرف ہوتا تھا، مگر اب جو سروے بتا رہے ہیں یہ تو کچھ ڈفرینٹ نتائج دے رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو عرض کروں کہ جوابی کارروائی جو ہونے جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ امریکہ کا یو ایس ایڈ جو پروگرام ہے وہ پاکستانی انویسٹرز کے لیے ایک پروگرام لا رہا ہے جس میں کہ بہت بڑی جو ایک رقم ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے دی جائے گی، جو کہ آپ کے ایگریکلچر میں، آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، پروسیسنگ میں، مینوفیکچرنگ میں استعمال کی جائے گی۔ لازمی بات ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ پاکستان کو بہتر ملیں گے اور روزگار کے ذرائع جو ہیں وہ بھی دستیاب ہوں گے۔ اس سے قبل اسی جو پروگرام ہے اس کی پہلی قسط کے طور پر $241 ملین جو 44 فرمز میں جو انویسٹ کیے گئے تھے، جنہوں نے وہاں سے پاکستانی فرم رجسٹر جو ہیں وہ اس سلسلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس جو شعبے میں نے بتائے، اس کے علاوہ بھی جو دیگر شعبے ہیں ان میں بھی یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو آج کی جو اصل جو بات تھی وہ انتخاب کی بات ہے۔ آپ کے سامنے ہے انتخاب جیسا بھی ہو رہا ہے، گو کہ ابھی 5 دن رہ گئے انتخاب میں، مگر وہ جو پہلے جو سرگرمیاں ہوتی تھیں، جو ماحول ہوتا تھا، وہ اس بار دستیاب نہیں ہے۔ کچھ خوف کی فضا بھی ہے، کچھ سسپنس بھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے کل کے کالم میں بھی کچھ اس طرف نشاندہی کی تھی کہ اس میں جو بریکیں لگائی جا رہی ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کو جو دن بدن سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کی ٹائمنگ، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا غلط طریقہ کار ہے کہ چاہے وہ اپنی طرف سے جتنی بھی اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر لیں، مگر قانونی کارروائی اگر مکمل نہ کی گئی ان مقدمات میں اور سزائیں دینے میں، تو یہ پھر کل کو ریورس ہو جائیں گی، جس طرح پہلے ہوئی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت بھی پھرتیاں تھیں، ججز جو ہیں وہ اپنے حدود سے بڑھ کے معاملات جو کر رہے تھے، جو غیر ضروری طور پر صادق اور امین کے اور سسلین مافیا کے خطابات عطا کر رہے تھے، اور آج بھی اسی دوڑ بھاگ کے ساتھ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، مگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے تھے وہ بھی ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج جو نچلی سطح پہ عدالتیں ہیں نیب کی، وہ یہ سنا رہی ہیں سزائیں، تو کل کو ہائی کورٹ میں بھی جانے ہیں کیسز، سپریم کورٹ میں بھی جانے ہیں، مگر فی الحال یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ بڑی عبرتناک، اور لوگ جو ہیں اس سے بڑے یعنی کہ ان کو بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان نے تو اب آنا ہی نہیں، تو اس کو ووٹ دینے کا فائدہ، ایک تو نفسیاتی طور پہ جو اس کا جو اثر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ تو دوسری چیز انتخابی نشان کی ہوتی ہے، اہم چیز جو ہوتی ہے وہ بھی چھن گیا، مطلب ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو غیر جو معروف اس وقت چیئرمین، جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اوپر اس کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے سیاسی نہیں ہے، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے بعد اکثر سوال ہوتے تھے کہ آپ کے بعد پارٹی کو کون سنبھالے گا، تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ عمران خان کے بعد بھی عمران خان ہی پارٹی کو سنبھالے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وہ ان کے ساتھ ہی کیسز میں ہیں، پرویز الہی صاحب کو یہ لائے، مگر ان کے معاملات بھی کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی قیادت
نہیں کر سکتے یا پولیٹیکلی اس کو لے کے نہیں چل سکتے. بقول انہوں نے تو بہت ہی کہا عمران خان صاحب کو کہ اسمبلی نہ توڑیں، اسمبلی نہ توڑیں، ہم اپنے ہاتھ میں پاور رکھیں، اختیار رکھیں. مگر وہ شاید دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے چیزوں کو، ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے تھے انتخاب کے لیے. مگر وہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ انتخاب کرا دیں تو اس وقت وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے. وہ بیسٹ ایک ٹائم تھا، ان کی اپنی مقبولیت بھی دن بدن گر رہی تھی. تو مگر اس کے باوجود اگر وہ انتخاب اس وقت کرا دیتے تو شاید جو کچھ بھی یہ ہوا ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو کم از کم وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے، پاور میں ہوتے، یا جو بھی ان کے حصے میں آتا، ایک سیاسی ان کی جو گراؤنڈ ہے ایک اس پہ کھڑے ہوتے وہ. تو مگر اس وقت تو صورتحال بڑی ڈے بائی ڈے کیسز، آج بھی ان کا ایک مقدمہ ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، وہ بھی اناؤنس کیا جائے گا. میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کی کہ میں نے کچھ دن پہلے جب راحت فتح علی کا ذکر کیا، اس کا تو میرے دوست نے مجھے لکھا کہ بھائی اب یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو اس طرح کی خبریں جو توجہ ہٹاؤ الیکشن سے، پورا اس میں بندے رزلٹ میں نہ جائیں، زیادہ انوالو نہ ہوں، گھر بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھتے رہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ اپنا کچھ لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے پارٹیوں نے کہ وہ وہاں پہ اپنے امیدواروں کو علاقے میں جتانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. دیتا ہے صفدر ہمایوں قریشی صاحب ہیں ہمارے یہاں سے، ایک دوست ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے واحد جو ہے، ایک تو فوکل پرسن بھی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، دوسرا انہوں نے فارا کے تحت ایک رجسٹریشن لے لی ہے جس کے وہ پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے کم از کم وہ واحد پولیٹیکل ایجنٹ ہیں کہ وہ لیگلی یہاں پہ پالیٹکس کر سکتے ہیں. تو دوسری جو ان کے اگینسٹ جو سابقہ جو تھے یہاں پہ متحرک، سب سے زیادہ سرور چودھری صاحب ہمارے دوست، اعجاز فرخ، مدثر چودھری صاحب اور ان کے ساتھی، انہوں نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ بھی پاکستان میں جہاں جہاں پہ کسی کو ضرورت ہوگی یا ان کے اپنے حلقے کے احباب ہوں گے، ان کے لیے وہ جو بھی اپنا پبلسٹی میٹیریل ہے یا سپورٹ ہے یا ایکٹیو ہوں گے اور ان کے لیے یہاں بیٹھ کے ہی کام کریں گے. تو جاوید اختر چودھری صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہم انہیں تو اوورسیز میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ وہ اب زیادہ وقت ادھر گزارتے ہیں، سال میں تو ضرور یہاں پہ بھی آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. ایک انہوں نے بھی کل ایک آفس کا 127 جو حلقہ ہے بلاول کا، اس پہ انہوں نے ایک جو بھی ہمارے جو کشمیری لیڈرز ہیں، پیپلز پارٹی کے ممبرز ہیں، پارٹی کے وہاں پہ عہدیدار ہیں، وہ سب وہاں پہ فیصل رٹھور ہیں، لطیف صاحب، لطیف اکبر، چودھری یاسین اور دیگر ان کے رفقا ہیں جو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جی 127 میں آپ ہی کشمیری یہ جو ہے محاذ سنبھالیں. یہ قلعہ 127 میں دفتر کا وہ انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے کشمیری بھائیوں نے. بلاول صاحب کے لیے جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ سارے پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. مگر اس کی جو لوکل میں نے عرض کی نا کہ یہ جو جیسے علی بدر ہیں یا اسلم گل ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ انہیں وہاں سے جتا سکیں. نہ تو ان کی کوئی اس میدان میں کوئی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہو، نہ ہی انہوں نے کوئی وہاں پہ کوئی لوگوں کے لیے کچھ اپنا انتظامات ایسے کیے ہیں. ان کی وجہ سے کوئی جیتنے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ دیکھیں اب ہمیں تو خبریں نیگیٹو ہی مل رہی ہیں کہ غالباً ان دونوں حضرات کا پہلے بھی ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ نون سے مکا کر لیتے ہیں، اور اگر بلاول کو وہاں پہ شکست ہوئی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے کیا جو ہے پاکستان پہ اثرات ہوں گے اور ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. تو یہاں سے جو پاکستانی دیگر اپنا پولیٹیکل پارٹیز کے غالباً ضمیر چودھری ہیں جو ہمارے ریاض صاحب چودھری، یہ بھی اپنا حلقے میں الیاس صاحب کا وہاں پہ کھاریاں میں جو ہے اس میں الیکشن میں یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے، ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے پارٹی کا وہاں پہ. وہ جاتے آتے بھی ہیں. کچھ لوگوں کے نام تو یہاں سے ایسی لسٹوں میں چلے گئے ہیں کہ اگر یہ پاکستان جائیں گے تو جو یہ سوشل میڈیا پہ گند کرتے رہے ہیں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. مگر کچھ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تھوڑا سا زبان پہ یعنی کہ زپ لگا لیا یا کنٹرول کر لیا ہے، پاکستانی فوج کے بارے میں زیادہ وہ باتیں نہیں کرتے.
ہرزہ سرائی نہیں کرتے، ورنہ یہاں سے تو خاص طور پہ جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے فوج پہ وہ شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ انوالو ہیں اس میں۔ وہ باجوہ صاحب والی بات نہیں ہے کہ فوج نے اب جو ہم نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، نہیں، سیاست تو ہو رہی ہے، یہ تو جھوٹ ہوگا کہنا کہ نہیں ہو رہی، مگر جو اب اس کے جو آنر میں آپ دیگر جو ہمارے جو لوگ اس میں اکثریت انوالو نہیں ہے اور سرحدوں کی حفاظت میں مامور ہے، فضاؤں کی، بحریہ کی، سمندروں کی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اسے برا بھلا کہنا براہ راست، اور یہ دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے انوالومنٹ ہے، اس میں شامل ہیں یہ لوگ۔ سوشل میڈیا پہ جتنا گند ڈالا جا رہا ہے، میں آپ کو یہاں پہ بھی نام گنوا سکتا ہوں، مختلف طریقے ہیں۔ یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ آزاد خود مختار گلگت بلتستان، یہ بھی آواز شرارت یہاں سے اٹھائی جا رہی ہے، خود مختار کشمیر کی شرارت بھی یہاں سے اٹھائی جا رہی ہے، سانجا پنجاب، اور اس طرح کر کے پورے ملک کے حصے بکھرے اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو نظر، اگر آپ دوڑائیں نظر تو آپ کو نظر آئے گا یہ تو انجن کھلا پڑا ہے۔ تو یہ کوششیں جو ابھی جو طاہر اسلم گورا وغیرہ اور اس طرح کے لوگ، وہ فتح ایک مر گیا وہاں پہ کینیڈا میں، اس نے کم گن ڈالا ہے پاکستان پہ، یہ راہ سے زیادہ گن ڈالنے۔ ابھی ایک نیا گن ڈالنے والا آیا آفتاب اقبال، اس کو ہم نے سمجھایا تھا کہ یہ آپ نے اخبارات کو چیتھڑے کہا، یہ غلط کہا، اس نے اس پہ معافی مانگ لی، مگر جو اپنا بزنس جو وہ کہتا ہے کہ میں انٹرنیشنلائز ہو گیا ہوں یہاں پہ آ کے، تو کبے کو لت سکھا گئی ہے، وہ دوبارہ کینیڈا میں آیا ہوا ہے، ہم نے اسے دعوت دی ہے کہ آؤ بھائی یہاں پہ آ کے ہم سے بات کرو، ہم تمہارے اخراجات اٹھائیں گے، ہم کھانا کھلائیں گے لوگوں کو، مگر تمہیں ان لوگوں کے جواب دینے ہوں گے جن کے ساتھ تم نے ہیرا پھیریاں کی ہوئی ہیں، پاکستان کو جو برا بھلا کہا ہے اس پہ آ کے بات کرو۔ مگر وہ دو مراسی پکڑ کے وہاں پہ دبئی کے ساحل سمندر پہ بیٹھ کے گھٹیا سا پروگرام کھچے مار رہا ہے۔ اب وہ تو آپ سمجھیں کہ وہ بات نہیں رہی جب اس کی قدر ہوتی تھی کہ ان جیو پہ بڑے ٹی وی پہ وہ بیٹھ کے تو مختلف سہولتوں کے ساتھ وہ پروگرام کرتا تھا، اب اس کا پروگرام تو بڑھ گیا، اور دوسرا ایک اور پروگرام بھی بڑھ گیا جو اوورسیز پاکستانیوں کے نام پہ کرنے کے لیے جا رہے تھے لوگ، قدر ہوتی تھی کہ ان جیو پہ بڑے ٹی وی پہ وہ بیٹھ کے تو مختلف سہولتوں کے ساتھ وہ پروگرام کرتا تھا، اب اس کا پروگرام تو بڑھ گیا، اور دوسرا ایک اور پروگرام بھی بڑھ گیا جو اوورسیز پاکستانیوں کے نام پہ کرنے کے لیے جا رہے تھے لوگ، اور آپ اندازہ کریں کہ 1 کروڑ پاکستانی دنیا بھر میں اوورسیز ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ لائق، ذہین، فطین ایک بندہ ملا ہے، اور وہ موٹر مکینک ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یہ اجتماعی طور پہ کرنے والے کام ہوتے ہیں، یہ سنجیدہ مسائل ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی ہیں ایمی شاہ صاحب ہیں، ان کے بھائی نک نیم سے بات کرتے ہیں، کوکی شاہ، وہ پاکستان سے آ رہے تھے، انہوں نے اپنا وہاں سے ہی اس میں فیس بک میں پیغام ڈالا کہ ٹوٹل ان کے پاس 25,000 پاکستانی تھے جو اتفاق سے بھی رہ جاتے ہیں، اور وہ چند ڈالر بنتے ہیں، اور وہ یہاں پہ کیا انہوں نے سمگلنگ کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی الاؤ، آپ کو 10,000 پاکستانی ہے، یہ آپ لے کے باہر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل کا تو انبار ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے جو قبضے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چھوٹے۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار۔ یہاں پہ اندر ہی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ جو قونصل خانے کام نہیں کر رہے، لوگوں کے پاسپورٹ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی اپنی تنخواہیں نہیں ہیں، تو جو قونصل خانے والے ہیں 8-8 مہینے کی ان کی تنخواہیں رہتی ہیں، تو وہ کام کیا خاک کریں گے؟ وزارت داخلہ ان کی تنخواہیں دیتی ہے جو پاسپورٹ بنانے والوں کی، یہاں پہ تو سنا ہے سب کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی کچھ لوگ ملے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری نہیں تنخواہیں مل رہی، تو یہ رشوت ہی پھر لیں گے نا، پھر اور کیا کریں گے؟ تو یہ وزارت خارجہ کے جو بھی پیسے ہیں، کمیونٹی ہر جگہ پہ اپنا فیسیں دیتی ہے، یہ کہاں جاتی ہیں؟ تو ان معاملات پہ پاکستانی کمیونٹی کی جو بھی یہاں پہ چیزیں ہیں، جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں مختلف، کوئی اچھے کام کر رہی ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کوئی غلط کر رہی ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔